السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ 11 ربیع اول۔ نمبر 1، قوم سبا۔ یمن میں 2 پہاڑیوں کے درمیان معرب نامی شہر میں قوم سبا آباد تھی۔ یہاں کے بادشاہوں نے ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان ایک نہایت مضبوط بند ڈام بنوا دیا جو سد معرب کے نام سے مشہور تھا۔ یہ بند شمال و جنوب دونوں طرف کے پہاڑیوں سے آنے والے پانی کو روکے رکھتا تھا۔ اس پانی کی وجہ سے ان کے دار الحکومت شہر معرب کے دونوں جانب تقریباً 300 مربع میل تک خوبصورت باغات، ہری بھری کھیتیاں، قدم قدم پر خوشبودار پھول اور عمدہ میوے کے درخت لگے ہوئے تھے۔ قوم سبا ایک زمانے تک اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتی رہی، پھر وہ ان نعمتوں میں پڑھ کر ایک اللہ کو بھول گئے اور کفر و نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے متعدد انبیاء اکرام کو بھیجا، لیکن ان لوگوں نے کسی نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور گمراہی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بڑھتی چلی گئی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر عذاب نازل کیا اور جس مضبوط بند ڈام پر انہیں بڑا ناز تھا اس کو توڑ کر پورے شہر، باغات اور کھیتیوں کو برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے ان لوگوں کے کفر و نافرمانی کا یہ بدلہ دیا اور ہم کفر و نافرمانی کا اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ جانوروں کے جسم میں جوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کے اندر مختلف جوڑ بنائے ہیں۔ خود انسان کے جسم میں بھی بہت سے جوڑ ہیں جن کی وجہ سے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے میں بڑی سہولت ہوتی ہے۔ اگر یہ جوڑ نہ ہوتے تو ہمیں چلنے پھرنے میں بڑی پریشانی ہوتی۔ جب کبھی انسان کے جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو تکلیف کے ساتھ ساتھ اس نعمت کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے جسم میں مختلف جوڑ بنا کر بڑی ہی احسان کیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کی کاراگری ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ باجماعت عشاء اور فجر کی نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے گویا اس نے ساری رات عبادت کی۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ کھانے میں عیب نہ نکالنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں عیب نہ نکالتے، اگر چاہتے تو اس کو کھا لیتے اور اگر اس کو ناپسند فرماتے تو چھوڑ دیتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اپنے عزیز کی وفات پر صبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے کسی مومن بندے سے دنیا والوں میں سے اس کا کوئی عزیز لے لیتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے سوائے جنت کے میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ والدین کی نافرمانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر گناہ کی سزا کو اللہ تعالیٰ چاہے تو قیامت کے دن تک مؤخر کرتا ہے، سوائے والدین کی نافرمانی کی سزا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا موت سے پہلے دنیا ہی میں چکھا دیتا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ انسانوں کے حرص و لالچ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدمی کے پاس مال و دولت کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری کی تلاش میں رہے گا، اور آدمی کا پیٹ تو بس قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ جنت میں کون جائے گا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا اور رجوع ہونے والا دل لے کر حاضر ہوگا، ان سے کہا جائے گا تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے والا دن ہے، ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ معدے کی صفائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدے کو صاف کرتا ہے۔ فائدہ۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انار جہاں معدے کو صاف کرتا ہے وہیں پرانی کھانسی کے لیے بھی بڑا کارآمد پھل ہے۔ نمبر 10، قرآن کی
کی نصیحت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سیدھی سچی بات کیا کرو، ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کہنا مانا تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پیارے احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل زمان ملک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔